بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میں ابھی شادی تو نہیں کرنا چاہتی تھی، پر پھر بھی میری شادی میرے باپ کے پسند کے لڑکے سے ہو گئی۔ ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے کوئی اور پسند تھا، بس یہ ڈر تھا کہ نئے لوگ نہ جانے کیسے ہوں گے۔ خیر شادی کا دن بھی آ گیا۔ چھوٹی فیملی تھی پر بہت عزت کرنے والے لوگ تھے، تبھی تو شاید گھر والوں کو بھی یہ رشتہ بہت پسند آیا۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات مجھ سے جو بات کہی، اسے سنتے ہی مجھے بہت شدید دھچکا لگا۔ میں دلہن بنے عروسی لباس میں پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ہر طرف تازہ موتیے کی خوشبو اور گلاب کے رنگ بکھرے تھے۔ میں شرمائی شرمائی سی بیڈ کے درمیان پھولوں پر بیٹھی تھی۔ بہت گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی اور بھاری زیوروں کا وزن بھی اب تھکا رہا تھا۔ میں بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی اور اپنے دلہے کا انتظار کرنے لگی۔ جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور وہ اندر گلا کھنگھارتے کمرے میں داخل ہوئے، میں فوراً سیدھی ہوئی اور چہرے پر گھونگھٹ ڈال لیا۔ میرے شوہر دروازہ بند کرتے اندر آئے اور کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ میرا گھونگھٹ ہٹایا اور ماشاءاللہ کہتے سلام کیا۔ میں نے جواب دیا، خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد انہوں نے میرے منہ دکھائی کا تحفہ میرے ہاتھ میں رکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا۔ میں نے شکریہ کہا، پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میرے شوہر نے ایک بار پھر گلا صاف کیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آج ہماری زندگی کا نیا آغاز ہے۔ اس کا آغاز بہت سچائی سے کرنا چاہتا ہوں اور ہر بات واضح طور پر کھول کر رکھ دینا چاہتا ہوں تاکہ آگے زندگی میں مسئلے مسائل نہ ہوں۔ وہ کہتے ہوئے چپ ہو گئے۔ میں نے کہا، جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ میں سمجھی وہ مجھے گھر کے کام کو لے کر یا زبان درازی یا کھانے کے متعلق کوئی نصیحت کریں گے، لیکن جو بات انہوں نے کہی وہ میرے وہم و گمان بھی نہ تھی، شاید کسی کے بھی گمان میں نہیں ہو سکتی۔ وہ مجھ سے بولے کہ میں جانتا ہوں ہر عورت اپنے اندر ممتا رکھتی ہے اور شادی سے پہلے ہی میاں بیوی بچے ایک بھرپور گھر کے خواب دیکھتی ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن ہمارے رشتے میں تم بچے پیدا نہیں کرو گے۔ وہ بولے تو میری سانس رک گئی۔ شادی کی پہلی ہی رات یہ کیسی ظالمانہ باتیں تھیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہر عورت کو اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولاد کے بغیر تو زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو مکمل اور خوبصورت بناتی ہی اولاد ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے اور کفران نعمت شرک ہے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میرے دل کی کیفیت اچانک بجھ سی گئی۔ ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا۔ جب میرے شوہر نے دوبارہ بولا کہ میں کب کفران نعمت کر رہا ہوں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہم بے اولاد رہیں گے، ہمارے بچے ہوں گے اور ضرور ہوں گے، وہ بولے تو میرے دل کو دلاسا ہوا۔ میں نے کہا، ابھی تو آپ نے کہا کہ میں بچے پیدا نہیں کروں گی۔ میرے پوچھنے پر وہ مسکرائے اور بولے، ہاں تم بچے پیدا نہیں کرو گی، لیکن پھر بھی ہماری اولاد ہوگی، میں بچے پیدا کروں گا۔ ان کی بات سنتے ہی مجھے کئی لمحے اپنی سماعتوں پر یقین نہ ہوا۔ میں سمجھی میں نے کچھ غلط سنا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے کیا کہا؟ تو وہ بولے، میں نے وہی کہا جو تم نے سنا۔ تم نہیں، میں بچے پیدا کروں گا۔ ان کی بات پر میں سنسی ہو گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ مرد بچے پیدا کرتا؟ بچے پیدا کرنا تو قدرت نے عورت کے جسم سے رکھا تھا۔ اگلے لمحے دلہن کی شرم و حیا جھجک سب چھولے کمرے میں میرا قہقہ گونجا اور میں ہنستی چلی گئی۔ میں نے کہا، آپ کا ذوق بہت اچھا ہے۔ وہ کہنے لگے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو میں مذاق سمجھی، وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے ہنس کر ان کی بات ہوا میں اڑا دی۔ دن گزرنے لگے، ہم ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ میرے شوہر عادتاً بہت اچھے تھے، محبت کرنے والے، خیال رکھنے والے، جبکہ انہوں نے ابھی ازدواجی زندگی شروع کرنے سے منع کر دیا تھا کہ ابھی ہم ایک دوسرے کو جان لیں، سمجھ لیں، پھر نئی زندگی کا آغاز کر دیں گے، اور مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے، سب ٹھیک چل رہا تھا، ہمارے درمیان کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، لیکن پھر اچانک میرے شوہر کا پیٹ بڑھنے لگا۔ ان کے کپڑے انہیں ٹائٹ ہونے لگے۔ مجھے ان کے جسم کا یوں اچانک بڑھنا بہت عجیب لگا۔ جب وہ مٹھائی لے کر آئے اور میرا منہ میٹھا کروایا، میں نے وجہ پوچھی تو بولے، خوشخبری ہے۔ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ کس خوشخبری کی بات کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیسی خوشخبری؟ تو انہوں نے میرا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ دیا اور بولے، ہماری فیملی مکمل ہونے والی ہے۔
میرے پیٹ میں بچہ ہے، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے ان کے پیٹ سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور صدمے سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں ان سے کہا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ایسا ناممکن ہے۔ تو انہوں نے میڈیکل رپورٹ میرے سامنے رکھ دی جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ وہ حاملہ ہیں۔ میں نے یقین نہ کیا کہ وہ حاملہ ہیں، انہیں بھی جھوٹا کہا اور ان رپورٹس کو بھی، تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ہسپتال لے گئے۔ وہاں ان کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے یہی کہا کہ وہ حاملہ ہیں، جبکہ یہ سب کچھ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں واپس گھر آ گئی۔ میرے شوہر بہت خوش تھے جبکہ میں شش و پن میں مبتلا تھی کہ کیا کروں، کیونکہ یہ بات نہ ہی قابل یقین تھی اور نہ ہی قابل برداشت۔ میں بالکل خاموش ہو گئی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اور بس ان سب میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں دور بھاگ جاؤں یا یہ ایک ڈراؤنا خواب ہو، میں صبح اٹھوں اور اب سب نارمل ہو۔ پر کبھی کبھی ویسا نہیں ہوتا جیسا انسان سوچتا ہے۔ میرے شوہر کا پیٹ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور وہ بچے کو جنم دینے والے تھے۔ اگر یہ بات معاشرے سے بھی چھپائی جاتی میں تب بھی خود برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے خلا لے لوں گی، کیونکہ وہ تو خود عورت بننا چاہتے تھے، اور دو عورتیں بھلا میاں بیوی کے رشتے سے کیسے رہ سکتی تھیں۔ میں اگلے ہی دن اپنے شوہر کو بنا بتائے اپنے میکے چلی گئی۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا بتاؤں اپنی امی کو، اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں رہنے آئی ہوں۔ امی بھی خوش ہو گئیں۔ امی نے میرے شوہر کا پوچھا تو میں نے ٹال دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے شوہر یہاں فون نہ کر دیں اور یہ نہ کہہ دیں کہ میں بنا بتائے آئی ہوں، کیونکہ امی کو اعتماد میں لینے اور انہیں حقیقت بتانے میں مجھے تھوڑا وقت لگتا، جبکہ میرے شوہر نے ایک بار بھی فون نہ کیا۔ مجھے رہتے 3 دن ہوئے تھے کہ امی کو شک ہو گیا اور انہوں نے مجھ سے سختی سے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو میں نے بنا کچھ چھپائے شادی کی پہلی رات سے اب تک کا سب کچھ بتا دیا۔ میری امی نے خلا کی بات پر میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں، اور مجھے واپس گھر بھیج دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ثبوت لے کر امی کے پاس جاؤں گی اور ان کو حقیقت دکھاؤں گی۔ میں اپنے گھر پہنچی، دروازہ بجانے لگی تھی کہ دروازہ پہلے سے ہی کھلا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کی ویڈیو آن کی تاکہ میرے شوہر کا حمل ریکارڈ کر سکوں، اور دوسرے کمرے کا ہلکا سا دروازہ کھلا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ میں حجرے میں سے ویڈیو بنانے لگی، لیکن اس ویڈیو میں جو میں نے دیکھا اسے دیکھتے میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ گویا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میرا نام ماہرہ ہے، میں سوات کی رہنے والی ہوں۔ میرے ابا خاندانی زمیندار تھے اور اماں بھی جاگیرداروں کے خاندان سے ہی تھیں۔ میرے ابا کو بیٹیوں سے بہت محبت تھی، انہیں شروع سے بیٹیاں بہت پسند تھیں، اس لیے انہیں ایک زمیندار ہونے کے باوجود بیٹے نہ ہونے کا کوئی افسوس نہ تھا۔ میرے ابا کی 3 بیٹیاں ہیں، یعنی میری 3 بہنیں ہیں۔ ایک مجھ سے بڑی ہیں جو شادی شدہ ہیں اور ملک سے باہر رہتی ہیں، دوسری یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ مجھے گریجویشن مکمل کیے 2 سال ہو چکے تھے، لیکن اب تک کہیں رشتہ نہیں ہوا تھا۔ میرے ابا کو کوئی پریشانی بھی نہ تھی، وہ سارے معاملات اللہ پر چھوڑ چکے تھے، جبکہ میری امی آئے روز میرے رشتے کے لیے وظیفہ کر رہی ہوتیں اور مجھے بھی کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے دیتی اور کہتی کہ اس کو پڑھ کر اپنے نصیبوں کے لیے دعا مانگنا۔ جبکہ مجھے خود ابھی شادی کی کوئی ٹینشن نہ تھی، لیکن اماں کی اتنی فکر اور پریشانی دیکھتے مجھے یوں لگتا تھا جیسے میری شادی ہوگی ہی نہیں۔ اب مجھے بھی فکر ہونے لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے رشتے نہیں آتے تھے، رشتے بہت آتے تھے، لیکن وہ دوسرے گاؤں کے زمیندار اور جاگیرداروں کے ہوتے تھے، جبکہ میرے ابا مجھے کسی جاگیردارانہ خاندان میں نہیں دینا چاہتے تھے، جہاں عورتوں کو جاہل رکھا جاتا تھا اور مرد پڑھا لکھا ہو کر بھی جاہل ہی ہوتا تھا، جہاں بوسیدہ رسم و رواج کے عوض موسوم جانیں چڑھتی تھیں اور خون بہا عام تھا۔ جبکہ میرے ابا علم صرف کتابوں کی حد تک نہیں پڑھتے تھے، اس علم کا استعمال اپنی عملی زندگی میں بھی لاتے تھے۔ اس لیے میرے ابا ہم بہنوں کی شادی کسی اچھے خاندان اور اچھے لڑکے کو دیکھ کر کرنا چاہتے تھے، جیسے میری بہن کا کیا تھا۔ میری بہن بھی انجینئر تھی۔ ہمارے پڑوسی گاؤں کے جاگیردار کے بیٹے کے لیے بھی میرا رشتہ کئی بار آیا۔ میرے ابا نے معذرت کر لی، کیونکہ ان کا بیٹا چٹا ان پڑھ تھا، اور ان کی میرے لیے رشتے کی ایک اہم وجہ گاؤں کی ایک قیمتی زمین حاصل کرنا تھی۔
اس لیے باہر سے آنے والے آدھے رشتوں میں ایک بڑی رکاوٹ وہی تھے۔ میری خالہ نے میری امی کو پریشان دیکھ کر میری تصاویر اور ڈیٹیلز مانگی تاکہ وہ شہر میں رشتے والے کو دے سکیں جو بہت بہتر رشتے بتاتی تھیں۔ امی نے ابو سے پوچھ کر میری تصاویر اور بایو ڈیٹا انہیں دے دیا۔ وہ آئے روز مختلف رشتہ بھیجتے، لیکن آدھے رشتے پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ جاتے۔ وجہ پڑوسی گاؤں کے جاگیردار تھے جو میرے رشتہ نہیں ہونے دے رہے تھے۔ ابو نے میری بڑی بہن اور بہنوئی سے بھی بات کی تھی اور میرا رشتہ دکھانے کا کہا تھا۔ اب تو میں بھی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ رشتے والے کے ذریعے ایک دن ایک انجینئر کا رشتہ آیا۔ وہ ایک اچھی فرم میں نوکری کرتا تھا۔ صرف ماں باپ تھے، کوئی دوسرا بہن بھائی نہ تھا۔ وہ لوگ اپنے بیٹے کی جلدی شادی کرنا چاہتے تھے۔ ابو نے چھان بین کروائی تو وہ لوگ اچھے اور صحیح لوگ تھے۔ ابو نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور میری شادی اس لڑکے سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ رشتہ پلٹ جانے کا ڈر اس بار شاید ابا کو بھی تھا، جب ہی انہوں نے اگلے ہفتے منگنی یا رسم کی جگہ سیدھا میرا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد جہاں اماں ابا کے دل سے بوجھ اترا، وہیں میرا دل بھی مطمئن ہو گیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں اور ابا جو کر سکتے تھے انہوں نے میری شادی میں کیا۔ جہیز میں چھوٹی سے بڑی ہر چیز تھی۔ میری شادی میں گاؤں کا ہر شخص انوائٹڈ تھا۔ بہت دھوم دھام سے میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے سنگ شہر آ گئی۔ ارمان سجائے شوہر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو جو اس نے کہا، پہلے پہل تو میں یقین نہ کر سکی کہ بھلا یہ کہاں ممکن ہے، لیکن پھر جب یہ سب حقیقت ہوا، میرا شوہر سچ مچ میں حاملہ ہو گیا، اس کا پیٹ بڑھنے لگا، اس میں اولاد سانسیں لینے لگی تو میری برداشت سے باہر ہونے لگا۔ ایسا لگتا ہے جیسے بہت جلد خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ میں نے اپنے شوہر کی رپورٹس پڑھیں جس میں ان کی پریگنینسی کے بارے میں صاف لکھا تھا۔ میری ساری خوشیاں پانی پانی ہو گئیں۔ شادی سے پہلے میں توقع سے ہٹ کے بہت خوش تھی۔ میں کسی انجان سے اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں سازشوں سے ڈرتی تھی، لیکن پھر جب میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا تو میں ٹھٹک سی گئی۔ وہ حسین تھا، اس کی پرسنالٹی میں الگ ہی رعب اور دبدبا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کوئی بھی اس کی جانب متوجہ ہو سکتا تھا، جیسے میں مرعوب ہو گئی تھی۔ اس لمحے مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ وہ ایک آدمی کے بھیس میں چھپی عورت ہے۔ میں نے جب یہ بات اپنی امی کو بتائی تو انہوں نے یقین نہ کیا اور کھلا دلوانے سے انکار کر دیا۔ میں حیرت و صدمے سے گنگ رہ گئی کہ میری اماں کو کیا مجھ پر یقین نہیں جو وہ گھر بسانے کی تلقین کر رہی ہیں، اور میں ان کو سچی نہیں لگتی۔ پھر مجھے احساس ہوا جس طرح میری امی نے یقین نہ کیا، اس طرح کوئی بھی میرا یقین نہیں کرے گا، اور کوئی بھی میرا یقین بھلا کیوں کرے جب میں خود یقین نہیں کر پائی تھی۔ اس میں کسی دوسرے کا تو کوئی قصور نہیں، بات ہی ایسی تھی کہ کوئی میرا یقین نہ کرتا۔ اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے مجھے ثبوت چاہیے تھا۔ کسی اور کے سامنے تو مجھے خود کو سچ ثابت نہیں کرنا تھا، نہ ہی مجھے اس سے فرق پڑتا تھا کہ کوئی میرے متعلق کیا سوچتا ہے، لیکن اپنی ماں باپ کو ثبوت دکھانا تھا تاکہ ان کے دل میں میرے لیے کوئی منفی سوال نہ آئے اور وہ میرا سہارا اور ڈھال بنے۔ میں نے سوچا میں اپنے شوہر اور اس کے پیٹ کی ویڈیو بنا کے وہ رپورٹس چرا کر واپس میکے آ جاؤں گی اور پھر پہلی فرصت میں طلاق لے لوں گی۔ لیکن میں نے جیسے ہی ویڈیو بنانا شروع کی اور جو موبائل میں نے دیکھا اور سنا، میں پتھر کی ہو گئی۔ میں فوراً ویڈیو روک کر گھر سے باہر نکل گئی اور سیدھے روڈ پر بغیر راستے کا تعین کیے چلتی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کے ریلے بہہ رہے تھے تو میرے گالوں کو مکمل بھگا چکے تھے۔ دل و جان میں تکلیف کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ نہ دل اس حقیقت پر یقین کرنے پر آمادہ تھا، نہ ہی دماغ۔ پہلی بار دونوں ایک ساتھ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جذبات کرچی کرچی ہو کر ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ چلتے چلتے نہ جانے میں کہاں نکل آئی تھی۔ سڑک سنسان ہو چکی تھی اور میں چلتی ہی جا رہی تھی۔ دل میں حشر بھرپا تھا کہ کب زندگی کا اتنا تلخ چہرہ دیکھا تھا جو شادی کے بعد ان چند مہینوں میں دیکھ لیا تھا۔ میرا دل درد سے پھٹنے ہی لگا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھی زاروں قطار رونے لگی اور روتی چلی گئی۔ اس سنسان سڑک پر میری آہیں اور سسکیاں گونج رہی تھیں۔ مجھے شدت سے اپنے ابا کی یاد آئی جنہوں نے کبھی میرے آنکھ سے ایک آنسو نہ گرنے دیا، لیکن اب
اب جیسے زندگی میں ہی رونا لکھا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ میں اٹھی اور چاروں طرف دیکھا۔ رات کے سائے اپنے پر پھیلا چکے تھے، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مجھے اچانک ڈر لگنے لگا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور جس راستے سے آئی تھی اسی راستے پر بھاگنے لگی۔ بہت طویل مسافت طے کرنے کے بعد میں گھر پہنچی تو باہر سے تالا لگا تھا۔ میں نے پاس رکھے پودے کے گملے کے نیچے سے گھر کی چابی نکالی اور تالا کھول کر گھر میں داخل ہو گئی۔ اپنے گھر میں گئی، اپنا کمرہ دیکھا، وہ ویسے ہی تھا جیسا میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میں نے اپنے کپڑے نکالے اور فریش ہونے لگی۔ فریش ہونے کے بعد کچن میں آ کر کھانا بنانے لگی۔ کھانا بناتے بناتے میرے ذہن سارے تانے بانے بننے لگا۔ شادی کے دوسرے ہی دن میں نے دیکھا تھا کہ میرے ساس سسر ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تو میرے شوہر نے کہا وہ گاؤں چلے گئے، وہ وہیں رہتے ہیں۔ شہر میں اکیلا ہی رہتا ہوں۔ میں خاموش ہو گئی، جبکہ مجھے عجیب بھی لگا تھا کہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن عجیب تو اور بھی بہت کچھ ہوا تھا۔ میں نے کچن میں کھانا بنایا اور باہر لان میں آ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ پھر اچانک کسی خیال کے تحت میں مسکرائی اور سرپرائز دینے کا پلان کینسل کرتے ہوئے شوہر کو فون ملایا، جو تیسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں گھر واپس آ گئی ہوں اور کھانے پر آپ کے منتظر ہوں۔ دوسری طرف بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا گیا۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر اپنا بڑھا ہوا پیٹ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے جو میں نے بخوبی پڑھے تھے۔ وہ حیرت چھپائے مجھ سے پوچھنے لگا، تم واپس آ گئی؟ میں نے کہا ہاں، آپ نے مجھے فون تک نہ کیا تو میں خود آ گئی۔ میرے جواب پر وہ میرے سامنے بیٹھا اور بولا، ایسا نہیں ہے۔ میں سمجھا شاید میری حقیقت جاننے کے بعد تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ وہ بولا تو میں مسکرائی اور بولی، ہاں میں پہلے نہیں رہنا چاہتی تھی پر اب رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کا شوہر اس کے درد کا ساتھی بنتا ہے، تو اگر شوہر بچہ پیدا کر رہا ہے تو بیوی کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اولاد آپ کے جسم سے پیدا ہو یا میرے جسم سے ہوگی تو اولاد تو ہماری ہی ہوگی۔ اپنی اولاد کو کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور یہ تو اور بھی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ مجھے بنا تکلیف کیے اولاد ملے گی۔ میں نے کہا تو میرے شوہر کا رنگ بدل گیا۔ وہ حیرت و صدمے سے گنگ مجھے دیکھنے لگا، پھر لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا، تم واقعی سچ کہہ رہی ہو؟ مجھ سے گھبرا رہا تھا۔ میں نے کہا 100% سچ کہہ رہی ہوں اور آپ کا بھرپور ساتھ بھی دوں گی۔ میری باتوں اور ارادوں پر میرے شوہر کا رنگ سفید ہو گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ دن ایک بار پھر سے گزرنے لگے پر کچھ دنوں سے میرا نام نہاد شوہر بہت پریشان تھا۔ وہ بالکل خاموش رہتا، میں اس کا بہت خیال رکھتی، اسے وقتاً فوقتاً کھانے کو دیتی، بھاری چیزیں اٹھانے سے منع کرتی اور وہ چڑچڑانے لگتا اور مجھے جھڑک دیتا۔ میں خاموش ہو جاتی اور ساتھ ساتھ میرے شوہر کی پریشانی نے مجھ سے خفا ہوتے اپنا کمرہ بھی بدل لیا اور مجھ سے الگ رہنے لگا۔ میں نے کچھ بھی نہ کہا۔ 2 دن بعد میرے نام پر ایک کورئیر آیا جس میں میرے نام کے لندن کا ٹکٹ تھا، میرے ضروری کاغذات۔ میرا شوہر اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا اور میں رات گھر سے نکلی اور ایئرپورٹ جا پہنچی۔ وہاں میرے گھر والے پہلے سے ہی موجود تھے۔ میری امی ابا مجھ سے ملے اور اپنی دعاؤں کے سائے تلے مجھے لندن بھیج دیا۔ میں لندن پہنچی تو میری بہن بہنوئی میرے منتظر تھے۔ میں اپنی بہن سے مل کر بہت روئی اور میری بہن بھی روئی۔ میرے بہنوئی بھی ہر بات سے واقف تھے تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچی، کھانا کھا کر آرام کیا تو رات تک نکاح خواں آ گیا اور میرے بہنوئی کے دوست بھی جن سے میرا نکاح تھا۔ میں ایک بار پھر بہت روئی اور میرا نکاح میرے بہنوئی کے دوست سے ہو گیا۔ رخصتی 4 مہینے بعد رکھی تھی کیونکہ میرے بہنوئی کے دوست کو کچھ عرصے کے لیے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ اب ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنے بہن بہنوئی سے باتیں کرتی رہی، فون پر امی ابا سے بات کر کے انہیں مطمئن کیا اور رات کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر سونے لیٹی تو نیند نہ آئی بلکہ ماضی کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ اس دن وہ ویڈیو بناتے جو حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی تھی، اس نے تو مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میرا سابقہ شوہر جس نے میرے ساتھ شادی کا ڈرامہ کیا تھا، وہ فون پر محض گفتگو تھا۔ دراصل وہ میرا شوہر پڑوسی جاگیردار کا خاص بندہ تھا جس نے نام اور پہچان بدل کر مجھ سے نکاح کیا تھا اور پھر میرے سامنے یہ حاملہ ہونے کا ناٹک، تاکہ میں خود خلا لے لوں۔ اور خلا یا طلاق کے بعد عورتوں پر ایسا دھبا لگتا ہے کہ کوئی اونچے یا اچھے خاندان کے لوگ نہیں اپناتے۔
ایسے میں وہ جاگیردار اپنے بیٹے سے میری شادی کرتا اور شادی صرف اور صرف اس قیمتی زمین کے حصول کے لیے تھی جو میرے نام تھی۔ وہ ڈاکٹر بھی نکلی تھی اور اس ڈاکٹر کی رپورٹ بھی۔ میں اتنی بے وقوف تو نہ تھی کہ میں اس دن بہت روئی۔ میں سڑک پر سنسان بیٹھی رو رہی تھی جب میرے پاس میرے ابا کا فون آیا اور اماں نے انہیں سب بتا دیا تھا۔ جس کی تصدیق کے لیے انہوں نے مجھے فون کیا تھا وہ مجھ پر یقین رکھتے تھے۔ پھر میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور بہت روئی تو انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور اس کھیل کو جاری رکھنے کا حکم بھی۔ اور پھر سب کچھ میرے ابا کے کہنے پر کیا، جو کہ وہ نکاح بھی نکلی ہی تھا، کیونکہ ہمارے پڑوسی جاگیردار حقیقت میں کسی طلاق یافتہ لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتے تھے۔ ابا نے میرے لندن جانے کا انتظام کیا تاکہ مزید رکاوٹ نہ ہو اور اچانک لندن بھی بھیج دیا، جہاں میرے بہنوئی نے میرے لیے رشتہ تلاش کر رکھا تھا، وہ بھی ڈاکٹر ہی تھے۔ اس بات کو 1 مہینہ ہو گیا۔ وہ جاگیردار زمین کے لیے بہت چکم پیل کرتا رہا اور میرے گھر والے بہت مطمئن اور پرسکون ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ لوگ بیٹیوں کی شادی کے لیے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ غیروں میں جھٹ منگنی پر بیاہ کر دیتے ہیں۔ کسی پر بھی اتنی جلدی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، جبکہ اگر کچھ غیر معمولی دیکھو تو اس کی تصدیق لازمی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔